إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم أكرمني من نور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انبیاء اور رسول کو بھیجا، واضح دلائل دیے، ان کی ذمہ داری اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانا تھا۔ اس کی تائید میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کو معجزات بھی عطا کیے۔ معجزہ عاجز قرار دینے والی یا عاجز کر دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے، جو کسی کو بے بس کر دے، عادت اس کو نہیں مانتی یا عام طور پہ ویسے ہوتا نہیں، اللہ رب العالمین اس کا ظہور اپنے نبی کے ہاتھ پہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے اقوام میں کوئی چیز زیادہ معروف ہوتی یا کسی چیز کا عروج ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی طرح کا معجزہ عطا کر دیتا۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے ہیں، اس دور میں جادوگروں کا عروج تھا،
بہت زیادہ جادوگر تھے اور اپنے فن کے ماہر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے ان میں سے سب سے بڑا معجزہ ایک لاٹھی کا معجزہ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا کی، اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے کئی ایسے واقعات صادر ہوئے، رونما ہوئے کہ جن کو عادت نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ کر دکھایا۔ فرعون کی فوج پیچھے ہے، سامنے دریا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے، انہوں نے ہمیں پکڑ لینا ہے۔ پیچھے نظر آ رہے ہیں فرعون کے ساتھی، فرعون کے فوجی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے، ابھی کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ سیہدین، ابھی کوئی صورتحال ایسی ہو جائے گی، اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اس لاٹھی کو آپ سمندر پہ ماریں۔ سمندر پہ لاٹھی کو مارا، سمندر میں مختلف راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو ماننے والے اسی راستے سے گزر کے آگے چلے گئے، اور اسی راستے سے فرعون اور اس کے ساتھیوں نے گزرنا چاہا، لیکن وہاں سمندر کے درمیان میں آ کے ان کو غرق کر دیا گیا، وہ فوت ہو گئے، غرق ہو گئے۔ یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن یہ عام لوگوں کے سامنے معجزہ بھی ہو اور ماہر فن لوگوں کے سامنے ہو، یہ ایک نام رکھتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اس کو دعوت دی، اس نے آگے سے کہا یہ جادوگر ہیں، ہمیں اپنی زمینوں سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں یہاں ہمیں رہنے نہیں دینا چاہتے، تو کیا کرو؟ فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا پورے علاقے میں جتنے بھی ماہر فن جادوگر ہیں ان کو بلائیں۔ ایک وقت مقرر ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو گئی کہ آپ جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے، تمام جادوگر لائے گئے۔ اب جادوگروں نے فرعون سے ایک بات کی، فرعون اگر ہم واقعی غالب آ جائیں، ان کو اپنے اوپر ایک مان تھا کہ ہم غالب آنے والے ہیں، کہا اگر واقعی ہم غالب آ گئے تو بتا کیا دے گا؟ اس نے کہا بہت زیادہ مال دوں گا اور تم میرے قریب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، مقربین میں سے، میں تمہیں اپنے پاس رکھ دوں گا، تمہیں اپنے پاس رہنے والے لوگوں میں شامل کروں گا۔ بہرحال یہ بات چیت ہو گئی، فرعون کے دربار میں آ کے انہوں نے اپنا جادو شروع کیا، رسیاں ڈال دیں اور ان پہ جادو کیا، آنکھوں کا جادو تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف سا پیدا ہوا۔ ایک انسانی ناطے پہ بعض اوقات دل میں بات آ جاتی ہے، لیکن حکم ہوا اللہ کا کہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو زمین پہ پھینک دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکا، وہ لاٹھی بڑا اژدہا بن گئی، اس نے ساری رسیوں کو، جتنی لاٹھیاں تھیں ان کو نگل لیا۔ اب جادوگر جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں معجزہ، عقل نہیں مانتی یہ کیسے ہو گیا۔ جادوگر بھی جانتے تھے ہم جادو کرتے ہیں یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو حقیقت میں کام ہو رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ کام دیکھنا تھا، ابھی منظر کا دیکھنا ہی تھا کہ جتنے بھی جادوگر آئے تھے سارے سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے ڈرایا ان کو کہ میں نے ابھی اجازت نہیں دی، میں نے ابھی بات نہیں کی، تم اس پر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ یہ سارے دھمکیاں امیز بیانات اس کے سنے، لیکن جادوگروں نے کیا کہا؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، یہ واضح دلائل آنے کے بعد ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے۔ والذی فطرنا
ہم اس رب کی قسم اٹھاتے ہیں جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، فقضی ما انت قاض، جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، سخت سے سخت فیصلہ بھی ہوگا تو اس دنیا کے حد تک ہوگا، قتل کر دے، ہمیں سولی پہ چڑھا دے، ہماری بازو اور ہماری ٹانگوں کو کاٹ دے، لیکن ہم اس اب ہدایت کے راستے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، جادوگر بے بس ہوئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت عروج پر تھی، حکیم بہت زیادہ تھے، اور مختلف قسم کے اطباء جو ادویات کے ساتھ بڑے بڑے عجیب کارنامے کر دیتے، بڑی بڑی بیماریاں وہ اپنی دوائیوں کے ساتھ ان کا علاج کیا کرتے تھے۔ اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزات دیے؟ قرآن پڑھیں، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، پیدائشی نبینہ ہے، مادر ذات اندھا ہے، جو جب سے پیدا ہوا اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو یہ معجزہ عطا کیا تھا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ اس کو شفا یاب کر دیتا تھا۔ اسی طرح کسی کو پھل بحری کا مسئلہ ہے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ایک معجزہ یہ بھی تھا، مردہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مرا ہوا انسان بھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ حیران تھے۔ اب یہ نبوت کے دلائل میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات نبی کو اس کی مضبوطی کے لیے عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک بتا دیتے تھے، کیا تم کھا کے آئے ہو وما تدخرون فی بیوتکم، قرآن کے مطابق یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے یہ تم کھا کے آئے ہو اور یہ چیزیں گھر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ سارے کے سارے کام کون بتاتا تھا؟ یہ اللہ رب العالمین عطا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں کی خبر دیتا تھا۔ یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ لیں۔ بعض لوگ معجزات سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو انبیاء غیب بھی جانتے ہیں، غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں، انبیاء مختار کل ہیں، سارے کام خود کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک اصولی بات ہے کہ نبی جب بھی کوئی غیب کی خبر بتائے، جب بھی کوئی بات بتاتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے، ہم یہ کہیں گے یہ اللہ کی وحی کے مطابق بتا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ 27ویں پارے سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قسم اٹھا کے مالک کہتا ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی کے ساتھ، خواہش کے ساتھ کلام نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحا، نبی پہ وحی ہوتی ہے، اس وحی کو پڑھ کے سنا دیتا ہے، نبی وحی کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں، اور دوسری بات یہ کہ نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر تو ہوتا ہے لیکن نبی کا اختیار نہیں ہوتا، نبی اس پہ اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی طاقت دیتے ہیں تو وہ مل جاتی ہے، لیکن اگر کسی چیز کی طاقت نہیں تو وہ نبی بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں مکے کے کافروں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہرس رکھتے تھے لوگ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں۔ اب انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائیں گے لیکن ہماری شرطیں ہیں۔ شرطیں کیا ہیں؟ کہ آپ کے لیے دنیاوی چیزیں بھی ہونی چاہیے، دنیاوی باغات ہونی چاہیے، سونے اور چاندی کے زیورات آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کے لیے نہریں جاری ہونی چاہیے، اور اسی طرح انہوں نے کہا آپ کا سونے کا محل ہونا چاہیے، اور یہاں تک کہا ہم تب مانیں گے جب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھیں گے، آسمان پہ چڑھیں تب مانیں گے، لیکن تب بھی کیا مانیں گے اور کب مانیں گے؟ لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، سورۃ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے۔ انہوں نے کہا صرف چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایمان اس وقت قبول کریں گے جب آپ ہمارے سامنے چڑھیں، اوپر سے ایک کتاب لے کے آئیں، اس کتاب کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھیں گے، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے، جیسے ان کی خواہش تھی لوگوں کو کلمہ پڑھا سکتے تھے، لوگوں کو اسلام میں لا سکتے تھے، لیکن رب نے کیا کہا؟ قل
نبی آپ کہہ دیں، یہ جو مطالبہ کرنے والے ہیں ان سے آپ کہیں سبحان ربی، میرا رب ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اگر میرا رب چاہے ہر کام کر سکتا ہے، تمہارا ہر مطالبہ پورا کر سکتا ہے، حل کنت الا بشر رسولا، جہاں تک میری حیثیت ہے میں ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہ کام میرے بس کے نہیں ہے، سبحان ربی، ہر قسم کے عیوب سے پاک میرے رب کی ذات ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی طرح 10ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب دیکھیں جہاد کے لیے احباب جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نکلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رغبت بھی دلاتے تھے، اور جو جہاد سے پیچھے رہتا تھا گناہ گار بنتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو جہاد سے پیچھے رہے لیکن گناہ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر بھی نبی کوئی گناہ نہیں، اِذَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، جو تیرے پاس اس لیے آئے تھے کہ نبی تو ان کو سواریاں دے دے، وہ تیرے پاس آئے، مطالبہ کیا اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں سواریاں دیں، ہمارے جسم حاضر ہیں، ہماری جان حاضر ہے، ہم جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کریں گے۔ لیکن جواب میں نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں سوار کر سکتا، میرے پاس نہیں ہیں، میں سواریاں نہیں دے سکتا تمہیں، میرے پاس موجود نہیں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، قرآن کہتا ہے اس حال میں صحابہ پلٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، اس غم کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے کہ ہمارے پاس ہے نہیں، اگر ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہم بھی اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے چلے جاتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریوں کا مطالبہ ہوا، اللہ کے نبی حاضر نہیں کر سکے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرتا تھا آپ اس کو رد نہیں کرتے تھے، اگر کوئی چیز مانگتا تھا اللہ کے نبی اس کو نہ نہیں کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک عورت آئی ہے، سوال کیا اللہ کے نبی مال چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاتون میرے پاس مال نہیں، ابھی چلی جا، پھر آنا میں تجھے مال دے دوں گا۔ اب عورت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، صحابی کہتے ہیں ان کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی اگر آپ فوت ہو جائیں، آپ دنیا چھوڑ جائیں، میں پھر کیا کروں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے اِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرَ، اگر مجھے نہ پائے گی تو ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر تجھے مال دے دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ اگر ان معجزات سے یہ ثابت ہو کہ نبی غیب بھی جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، نبی کے اندر، نبی کے قبضے میں اختیار آ جاتا ہے، مختار کل بن جاتا ہے، تو یہ دلائل قرآن و حدیث کے سارے منافی ہیں۔ معجزات کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کرتا ہے، وقتی ایک چیز ہوتی ہے یا دائمی اللہ رب العالمین عطا کر دیں اور واضح ہو جائے کہ یہ معجزہ اللہ نے عطا کر دیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ صرف معجزات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ہاتھ پر کرامات کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل اتنا معاملہ خراب ہے، لوگوں نے اتنے غلط عقائد بنائے کہ ان کو مختار کل سمجھتے ہیں، ان کو داتا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ان کے ہاتھوں میں یہ کام ظاہر ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نظریہ درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات دیے گئے ہیں، سب سے بڑا اگر معجزہ دیکھا جائے تو قرآن مجید بہت بڑا معجزہ ہے۔ کیوں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس قوم میں آئے، جس قبیلے میں آئے، وہاں عرب کے اندر ادیب بہت زیادہ تھے، بلیغ بہت زیادہ تھے، فصحاء بہت زیادہ تھے، اپنے شعراء اس طرح کے کہ اپنے شعروں پر ناز تھا، وہ اپنے ادب پر ناز کیا کرتے تھے کہ ہم جیسا کوئی کلام نہیں بول سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بطور معجزہ عطا کیا کہ وہ بے بس ہو گئے۔ کیسے بے بس ہوئے؟ قرآن مجید پڑھے 15واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج یہ بات کی، تمہارے اندر بڑے بڑے فصیح بھی ہیں، بلیغ بھی ہیں، مکہ والو تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود گھڑتے ہیں، اگر تمہارا یہ کہنا ہے
سارے جن مل جاؤ، سارے انسان مل جاؤ، اس قرآن جیسا تم بھی قرآن لے آؤ۔ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہا سارے مل کر بھی انسان جن اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ تخفیف ہوئی، مکی صورت ہے، کہا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر پورا قرآن نہیں تو ان سے کہے صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ نہیں کہا بڑی یا چھوٹی صورتیں، مطلقاً کہا ان سے کہیں 10 صورتیں لے کے آؤ، لیکن 10 صورتیں لانے سے بھی عاجز ہیں۔ سورۃ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ان سے کہے اگر 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، چیلنج میں تخفیف آ گئی ہے، ان سے کہیں ایک صورت لے آئیں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے اگر دعوے میں سچے ہیں، جس کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو شامل کر لیں، اپنے معبودوں کو، اپنے باطل خداؤں کو ساتھ ملا کر ایک صورت لے آئیں۔ لیکن سارے ملا کر بھی ایک صورت نہیں لا سکے، اور یہ چیلنج پہلے مکے میں تھا، پھر مدینے میں بھی ہوا۔ سورۃ بقرہ کے اندر جو مدنی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی چیلنج دیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر آپ کو شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، تو آپ اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کوئی کر نہیں سکا اور قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ یہ معجزہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج بھی ملا ہے۔ بعض لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، جی عقل نہیں مانتی۔ محترم بھائیوں، معجزات کو ماننے کے لیے انسان کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن پڑھیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیسے ممکن ہے؟ کوئی عقل بتائے۔ قرآن نے کہا ایک رات کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر کیسے، مکہ میں کیسے آگے؟ عقل مانتی ہے؟ حدیث نے تو یہاں تک کہا 7واں آسمان کی سیر بھی کی ہے، انبیاء کو جماعت بھی کروائی ہے، دیگر معاملات مناظر بھی دیکھے ہیں۔ عقل نہیں مانتی، لیکن وہی اگر کہتی ہے ہم نے مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ ملا، بے بس ہیں لوگ۔ ابو جہل نے انکار کیا، عقل نہیں مانتی، لیکن صدیق کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں مانتا ہوں، لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے۔ زہری کہتے ہیں لذالک سمی ابا بکر صدیق، اس وقت جب تصدیق کی تھی لوگوں نے ابو بکر کو صدیق کہنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا بھی کوئی ہے؟ عقل نہیں مانتی تو نہ مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ہم مان گئے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بہت بڑی بطور اعجاز چیز ادا کی دی کہ ہر چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی۔ ایک تو انسان ہیں، جن کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی اشیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی۔ سو نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے، ایک اونٹ حنا وہ رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں اس کو روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آگے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اسے چپ کروایا اور اس کے بعد پوچھا من رب حاضل غلام، من رب حاضل جمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں ایک انصاری نوجوان آیا، کہا اللہ کے نبی میں اس کا مالک ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا تتقی اللہ، میرے صحابی تو اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ فی ہذہ البہیمہ، اس جانور کے بارے میں تجھے خوف کیوں نہیں آتا؟ فإنہ یشکو الی شکا الی انک تجیئہ وتدعب، میرے صحابی تیرے اونٹ نے مجھے یہ شکایت لگائی ہے اللہ کے نبی یہ محنت زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ کون پہچانتا تھا، کون جانتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ دے کر پہچان گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کو میں نے شکایت لگانی ہے۔
پہچان رکھتے تھے جانور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اس تنے سے پوچھیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن ایک خاتون نے کہا اللہ کے نبی میرا غلام ہے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، کیا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ٹھیک ہے اگر دل چاہتا ہے. اس نے ممبر بنوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں رکھا گیا. جیسے ہی آپ ممبر پہ چڑھے، اس جو تنا تھا اس کو چھوڑا، ممبر پہ آئے ہیں تو صحابی کہتے ہیں ہم نے اس تنے کو روتے ہوئے دیکھا، اس تنے نے رونا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اس کو ہاتھ پھیرا اور چپ کروایا، جیسے بچے روتے روتے چپ کر جاتے ہیں. وہ خاموش ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ممبر پہ چڑھ گئے. اس طرح کو کس نے بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جدائی یہ اللہ رب العالمین معرفت دیتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واللہ انی لعارف بمکہ حجرا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. اللہ کی قسم میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، مکہ میں ہے، ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کہتا تھا. انی لعارفہ الان، اب بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے المعجم الاوسط طبرانی کے اندر حسن سند کے ساتھ ہے، شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں یہ روایت ذکر کی ہے. سیدنا علی کہتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، فجعل لا يمر ولا حجر ولا شجر الا سلم علیہ، جس پتھر کے پاس سے ہم گزرتے پتھر اللہ کے نبی کو سلام کہتا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور اس درخت کو بھی دیکھتا، اللہ کے نبی درخت کے پاس سے گزر رہے، درخت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا. درختوں کو کس نے پہچان دی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، اور اللہ نے یہ معرفت دی ہے. اور اس پتھر سے بھی دیکھیں، آپ ہرا پہ چڑھے ہیں، ہرا نے ہلنا شروع کر دیا، آپ نے پاؤں مارا اس کو ہرا، ہرا ٹھہر جا، ہرا نے ہلنا شروع کر دیا. وہ بھی پہچانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا حکم ماننا ہے. آپ احد پہاڑ پہ چڑھے، مشہور حدیثیں ہیں، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ پاؤں مارتے ہیں، اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد رک جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. اس نے ہلنا جو شروع کیا تھا وہ ساکت ہو گیا، وہ ٹھہر گیا، اس کے بعد ہلا نہیں. محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اللہ نے پتھروں تک کو دی ہے. پہاڑ پہچانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، 2 درخت نظر آئے لیکن وہ فاصلے پہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس آئے، اس کی ٹہنیوں کو پکڑا اور کہا انقادی علیہ باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ میرے پیچھے چلنا شروع ہو جا. وہ درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے لا کر اسے ٹھہرایا، دوسرے کے پاس گئے، اس کو پکڑا اور دونوں کو کہا التئما علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ دونوں مل جاؤ. دونوں درخت ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی اور اس کے بعد ان کو کہا اپنی جگہ پہ واپس چلے جاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں جو دلائل النبوت میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دلائل میں سے یہ چیزیں دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان چیزوں نے رکھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے ایک مسلمان وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پہچان سکا، کیوں معرفت نہیں کی. اور مسند احمد کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہے، پتہ چلا اللہ کے نبی راستے میں ایک اونٹ بے قابو ہو چکا ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں رہا، لوگ پریشان ہیں، کسی کو گزرنے نہیں دے رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے پاس،
مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کے پاس آئے، آپ نے کہا اونٹ میرے قریب آ جا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنا سر زمین پر رکھ لیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کوئی لاؤ نکیل اس کو پہنا دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو نکیل پہنائی اور کہا صحابہ پریشان نہ ہو، یہ پریشان نہیں کرے گا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اونٹ بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم انہو لیسا بین السماء والارض، لیسا شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ۔ کہا آسمان اور زمین کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ پہچانتی ہو۔ آسمان اور زمین کے اندر ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الا آسل جن والانس، مجھے نہیں پہچانا تو نافرمان جنوں نے نہیں پہچانا، نہیں پہچانا تو نافرمان انسانوں نے نہیں پہچانا۔ اگر ہم پہچان رکھتے ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرتے۔ ان اونٹوں سے پوچھ لیں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح روایت ہے، صحابی آئے اللہ کے نبی میرے 2 اونٹ ہیں اور قابو سے باہر ہیں، اللہ کے نبی میں ان کو باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر کے آیا ہوں، بہت پریشانی ہے۔ صحابی پاس بیٹھے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی میری ایک ضرورت ہے، آیا کس لیے ہوں؟ اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اسے میرے تابع کر دے، اللہ تعالیٰ وہ میرے کنٹرول میں کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا معنا، صحابہ آؤ چلیں اس کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کے باغ میں گئے، دروازہ بند تھا، نبی پاک علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا کہ دروازہ کھولو۔ صحابی پریشان ہے کہ میرا اونٹ بے قابو ہو چکا ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں افتح الباب، میرے صحابی دروازہ کھول دے۔ دروازہ کھولا، ایک اونٹ دروازے کے قریب ہی تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا اپنا سر اس نے زمین پہ رکھ دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں میرے صحابی ایک نکیل لے کے آ یا کوئی چیز جس کے ساتھ ہم اس کو باندھ سکیں۔ صحابی لے کے آیا، اس کو باندھا، دوسرے کے پاس گئے، دوسرا درمیان میں تھا، اس نے بھی یہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جھک گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جب باندھ دیا اور صحابی کو کہا اذهب فإنهما لا يعصيانك، میرے صحابی اب چلا جا، یہ اونٹ کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی تجھ سے بے قابو نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکیل پکڑائی، پہنا دی ہے۔ کیا آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان چیزوں کو سن کر یہ تو جان جاتا ہے یہ نبوت کے دلائل میں سے ہے، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں رکھ سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں، جانور کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ نافرمانی نہیں کر سکتا، درختوں سے کہتے چل پڑ، چل پڑتا ہے، پہاڑوں سے کہتے ہیں رک جا، وہ رک جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا جہاں نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں چل پڑ، وہ نہیں چلتا، جہاں کہتا ہے رک جا وہاں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر واقعی ہم پہچان رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو ماننا شروع کر دیں، تب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات صحیح روایات میں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان جانوروں کو بھی تھی، درختوں کو بھی تھی، پتھروں کو بھی تھی، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی اللہ نے برکت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھوک تھا اس میں بھی برکت دی تھی۔ اس کے بھی بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے پاس آتے ہیں، پانی موجود ہے لیکن بہت کم ہے، ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ 1500 ساتھی تھے، تھوڑا سا پانی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہوا، ہم نے 1500 آدمی نے وضو بھی کیا، پانی بھی پی لیا اور اپنے لیے محفوظ بھی کر لیا۔ ساتھ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، 1,00,000 آدمی بھی وہ پانی پی جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزات عطا کیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی، پانی کم تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا دیکھ کے آؤ پانی کہاں ہے۔ صحابہ گئے، کوئی پانی نظر نہیں آ رہا۔ ایک عورت کو دیکھا، وہ 2 مشکیزیں لے کے جا رہی تھی سواری پر۔ پوچھا پانی کہاں ہے؟ کہا بہت زیادہ دور ہے۔ کتنا سفر ہے تیرے گھر سے؟ کہا 1 دن لگ جاتا ہے پانی ڈھونڈنے کے لیے، پانی لانے کے لیے 1 دن لگتا ہے۔ کہا آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کی کہ اللہ کے نبی میں بڑی دور سے آئی ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دور سے آئی ہوں۔ وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتی، نہیں جانتی، پہچانتی نہیں تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ کے پاس پانی ہے؟ اس نے کہا جی پانی ہے، لیکن میں یتیم بچوں کی ماں ہوں، میرا خامن نہیں ہے، میں مشقت اٹھانے والی ہوں، میرے اوپر رحم کھائیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ پریشان نہ ہو۔ اس عورت سے کہا تو بھی پریشان نہ ہو، برتن لاؤ۔ برتن میں پانی ڈالا گیا، اللہ رب العالمین نے اس میں برکت ڈال دی، سارے برتن بھی بھر لیے، اور جب اس کو مشکیزیں واپس کیے مکمل، صحابی کہتے ایسے محسوس ہوتا تھا ابھی بھی بہہ جائیں گے۔ اس عورت سے کہا اے خاتون ہم نے تیرے پانی میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی ہے۔ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانے کے لیے اس کو چیزیں دے دی، یہ لے کے چلی جا۔ وہ خاتون واپس گئی، جا کے اپنی قوم کو کہتی ہے آج میں ایک آدمی کو ملی ہوں، لوگوں میں سے سب سے بڑا جادوگر ہے، یا جیسے اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یا بڑا جادوگر ہے، یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی یہ بیان کرتے ہیں اس نے کلمہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، ایمان لے آئی، اور اس ایک عورت کی وجہ سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ دلائل النبوہ میں سے ہے، معجزات ہیں۔ اس طرح کے واقعات بخاری میں اسی حدیث کے ساتھ کئی اور بھی ہیں۔ بہرحال اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بن جائے، اگر ابھی تک نہیں پہچانا تو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔